بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر کی نافرمان بیوی کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا؟ گورکن کے حیرت انگیز اور خوفناک انکشافات۔ قبرستان میں پیش آنے والے پراسرار لانڈھی میں واقع شیر پاؤ مولا مدد قبرستان کے گورکن ذاکر سے رابطہ کیا تو اس نے کئی حیرت انگیز اور عبرتناک واقعات بتائے۔ اس کا کہنا تھا کہ شراب پی کر مرنے والے ایک شخص کی میت سے درجنوں بچھو لپٹ گئے تھے۔ پیش امام کی قبر تیار کرنے میں ناویدہ قوت مدد کرتی رہی۔ جب ان کی لحد تیار ہوئی تو اس میں سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ قرآن پاک پڑھانے والے ایک شخص کی میت 4 بار اور بھی تازہ نکلی۔ ایک دیندار خاتون نے اپنی قبر درست کرنے کی ہدایت دی تھی، جبکہ شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت کی میت کو قبر نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے 25 سالہ گورکن کا کہنا تھا کہ یہ قبرستان ان کے دادا مبارک علی شاہ عرف مولا مدد کے نام سے مشہور ہے۔ مبارک علی شاہ کی قبر بھی یہیں موجود ہے۔ دادا کے بعد وہ اب والد جاوید کے ساتھ اس قبرستان میں گورکن کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ ذاکر نے بتایا کہ لانڈھی نمبر 3 کے رہائشی قاری بلال کو، جو لانڈھی نواسی کے علاقے میں واقع مسجد کے پیش امام تھے، چند برس قبل نامعلوم دہشت گردوں نے شہید کر دیا تھا۔ ورثاء کی ہدایت پر اس نے ان کے لیے قبر کھودنا شروع کی۔ اس دوران ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی غیر مرئی قوت اس کام میں مدد دے رہی ہے۔ آس پاس آہٹیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ حیرت انگیز طور پر صرف 20 منٹ میں قبر تیار ہو گئی اور اسے تھکاوٹ کا احساس تک نہیں ہوا۔ جب لحد مکمل ہو گئی تو اس میں سے خوشبو بھی پھولنے لگی۔ ذاکر نے بتایا کہ قاری بلال کے جنازے کے ساتھ اس قدر لوگ آئے تھے کہ قبروں کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے سینکڑوں افراد کو قبرستان سے باہر روک لیا گیا تھا۔ ان کی قبر پر اب بھی فاتحہ خوانی کرنے والوں کا رش رہتا ہے، جبکہ اکثر رات کو ان کی قبر سے روشنی پھوٹتی ہے۔ ذاکر نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل 4 سال پرانی ایک قبر حادثاتی طور پر گر گئی تھی۔ اس نے ساتھیوں کی مدد سے میت کو باہر نکالا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ بالکل تر و تازہ تھی اور کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ میت خوشنود احمد اتاری نامی ایک شخص کی ہے، جو مقامی مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ علاقہ مکینوں اور ورثاء کی موجودگی میں میت کو دوبارہ دفن کیا گیا۔ گورکن ذاکر کا مزید کہنا تھا کہ اس کے دادا مبارک علی شاہ نے بتایا تھا کہ اس قبرستان میں ایک پاک باز خاتون کی قبر بھی ہے۔ 2007 عیسوی میں تیز بارشوں کے دوران قبرستان میں پانی بھرنے سے کچھ کچی قبریں بیٹھ گئی تھیں۔ ان خاتون کی قبر کے سرہانے بھی شگاف پڑ گیا تھا۔ جب اس گورکن کے دادا وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ میری قبر درست کرو، بے پردگی ہو رہی ہے۔ اس پر خاتون کے ورثاء کو اطلاع دے دی گئی اور ان کی موجودگی میں قبر کی مرمت کر دی گئی۔ گورکن ذاکر کا کہنا تھا کہ بعض واقعات ایسے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے۔ 2014 عیسوی میں لانڈھی 89 میں زہریلی شراب پینے سے 3 افراد مر گئے تھے۔ ان میں سے ایک کے ورثاء نے قبر تیار کرنے کی ہدایت کی۔ اس کی قبر صبح 10 بجے سے کھودنا شروع کی گئی، لیکن کئی گھنٹے تک مکمل نہیں کی جا سکی۔ ذاکر کے بقول محض 1 فٹ کھدائی کے بعد ہی قبر سے سانپ کی آواز نے اسے ڈرا دیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے جیسے تیسے قبر کھودی اور جنازے کا انتظار کرنے لگا۔ جب مرنے والے کو قبر میں اتار ہی رہے تھے تو اچانک بھورے اور کالے رنگ کے درجنوں بچھو قبر سے نکل آئے اور میت سے لپٹ گئے۔ موقع پر موجود افراد ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور ہدایت دی کہ جلدی سے قبر کو ڈھانپ دو۔ ذاکر نے ایک عبرتناک واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ ایک مرتبہ ایک عورت کی قبر تیار کرنے کو کہا گیا۔ اس وقت اس کے دادا بھی زندہ تھے۔ وہ ان کے ساتھ صبح سے قبر کی تیاری میں لگ گیا، کیونکہ ظہر کے بعد میت قبرستان آنا تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر قبر تیار ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ذاکر کے بقول جیسے ہی کام ختم ہونے لگا زمین سکڑ جاتی۔ قبر کو کئی بار چوڑا کیا گیا، لیکن بار بار زمین تنگ ہو جاتی تھی۔ اس اثنا میں جنازہ بھی آ گیا۔ جب ان لوگوں کو صورتحال بتائی تو پتہ چلا کہ مرنے والی عورت شوہر کی نافرمان اور اس سے سخت بد کلامی بھی کرتی تھی۔ اس کا شوہر بہت دیندار اور والدہ کا فرما بردار تھا، اور یہ بات بیوی کو سخت ناگوار گزرتی تھی۔
خاوند اور ان کے بزرگ ان کو سمجھاتے تو وہ ان سے بھی جھگڑا کرتی تھیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قریبی اعضاء نے جب میت کا آخری دیدار کیا تو اس مرنے والی عورت کے چہرے پر اذیت کے تاثرات تھے۔ ذاکر نے بتایا کہ شام تک اس کے لیے قبر کھودی جا رہی تھی، لیکن ہر بار زمین تنگ ہو جاتی۔ یہ دیکھ کر جنازے میں شامل لوگ استغفار پڑھتے رہے۔ پھر ایک روحانی عامل کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ شوہر میت کے سرہانے کھڑے ہو کر اسے صدقے دل سے معاف کرے۔ شوہر نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد قبر بآسانی تیار ہو گئی۔ ذاکر کا کہنا تھا کہ ورثہ اس واقعے سے اس قدر شرمندہ تھے کہ انہوں نے قبر پر نام کا کتبہ بھی نہیں لگوایا۔ اب کبھی کبھار اس کا شوہر آ کر قبر پر فاتحہ خوانی کر جاتا ہے۔ قبرستان میں فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہوئے ایک شخص عمر بلند خان کا کہنا تھا کہ وہ زیادہ تر یہاں فجر کی نماز پڑھ کر آتا ہے۔ اس وقت بعض قبروں سے تلاوت قرآن پاک کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ہم سب کی آخری آرام گاہ وہی ہے۔ جی ہاں، ہم سب کو ایک دن قبر میں ضرور اترنا ہوگا، لیکن اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اس بارے میں سوچئے گا ضرور۔